खुश आमदीद लिसनर्स, आप सब कैसे हैं? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और बहुत सारे मेरे लिसनर्स ऐसे हैं जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का नोवेल जो है वो है उम्मे मरियम का तुम आखिरी ज़रिया हो। बहुत अच्छा नोवेल है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। मुझे भी बहुत पसंद आया। चलिए शुरू करते हैं। किसी नाजुक से लम्हे में, किसी दिन शाम से पहले, अगर चुपके से तेरे कान में आकर मैं ये कह दूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है तो तुम नाराज़ मत होना। फ़कत इतना ही कर देना, मुझे बाहों में लेकर तुम, मेरी आँखों में आँखें डालकर, मेरे बालों को सहलाकर। फ़कत इतना ही कह देना कि तुम प्यार के काबिल नहीं हो। यकीन जानो, तुम मुझसे अगर इतना भी कह दोगे, यही मुझको गनीमत है। तुम्हारी ये जो नफ़रत है, मुझे इससे भी मोहब्बत है। ज़ैनब ने आंखें फैलाकर दोबारा सहबारा जहांगीर की डायरी पर लिखी गई इस नज़म को पढ़ा था, फिर मुस्कुराहट दबाकर डायरी बंद कर दी थी। अमेजिंग, इसका मतलब मौसूफ छुपे रुस्तम निकले हैं। वैसे वो मुहतरमा है कौन जिससे ऐसा दरवेशियाना इश्क फरमाया जा रहा है? सोचो सोचो, ज़ैनब को मामा जान ने डांट टपट कर छम्मों के साथ जहांगीर के बेडरूम की सफाई सुथराई को भेजा था। वो ये हॉट न्यूज़ लेकर भागी नूरिया के पास आ गई थी। हैरत तो नूरिया को भी हुई, बल्कि वो तो यकीन करने को ही तैयार नहीं थी। जहान भाई और इश्किया शायरी, नो वे। उसके लहजे में यकीन व एतमाद ने ज़ैनब को सुलगा के रख दिया था। नो वे, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ, अपनी आंखों से देखो जाकर, फिर यकीन आएगा तुम्हें। जाने कैसे आज लॉकर में बंद करना भूल गए होंगे। वो अपने कारनामे को खूब बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही थी। नूरिया उसका जोश व खरोश और यकीन देखकर कांधे उचका गई। ओके ओके भाई, मान लेते हैं हो गई होगी, इसमें ऐसा कोई मायूब भी नहीं है। क्यों मायूब नहीं है? जरा तुम इस नज़म के अल्फाज पढ़ो, शर्म आ जाएगी। वैसे तो बड़े शर्मीले और मजहबी बनते हैं, ज़ैनब चमक चमक कर बोली थी। तो नूरिया ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। तुम्हें एतराज किस बात पे है, शर्मीले व मजहब होने पर या डायरी में नज़म लिखने पर? नूरिया के आबरू उचकाकर बगौर जायजा लेने पर उसने नखवत ज़दा अंदाज में कांधे झटक दिए। दोनों पे? यार बात अजीब तो लगती है ना कि आपके अंदर कुछ हो और बाहर कुछ हो। ये तो कोई एतराज वाली बात नहीं हुई है मैडम। बालफर्ज अंदर उनके मोहब्बत है और ज़ाहिरी वो नेक इतवार हैं। नूरिया की तौजी पर ज़ैनब ने कोई जवाब देने को मुंह खोला ही था कि टेरेस का दरवाज़ा खुला और ज़याद ने वहां कदम रखते ही खा जाने वाली नज़रों से ज़ैनब को देखा था। तुम यहाँ बातें कर रही हो और मामा जान का हलक सूख गया है तुम्हें आवाज़ देते देते। गालिबा तुम छम्मों से डस्टिंग करवा रही थी जहान भाई के बेडरूम की। उसका लहजा तंजिया था। ज़ैनब ने होठ भींच लिए और कुछ कहे बगैर एक झटके से उठी और तनतनाती हुई चली गई। नूरिया कुछ खायफ सी होकर उसके पीछे लपकी थी, मगर ज़याद की मदाखलत पर रुकना पड़ा। ओफो मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? मैंने ज़ैनी को मम्मा जान का पैगाम दिया है। भाई, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि आप यहाँ तशरीफ़ ला चुकी हैं। जी भाई, वो एक्चुअली मैंने सोचा ज़ैनब की कुछ हेल्प करा दूँ। दोनों मुमानियों को भी सलाम करना है। वो पूरी तरह उड़ान भरने को तैयार थी। ज़याद की बात का जवाब भी जैसे मारे बांधे ही दिया था। ज़याद ने बगौर उसे देखा। गदाज दिलकशी का पैकर, मतनासिब सरापा और मासूमियत छिलकाते दिलरुबा नकूश, वो सही मायनों में हवास पे छा जाया करती थी, या फिर वही बेबस हो गया था। ये हेल्प तुम ज़ैनी की उस दिन कराना जब वो मेरे बेडरूम की डस्टिंग करे, तजुर्बा काम आएगा। जी। उसने रेशमी पलकों को उठाकर अचंभे में घिरकर उसे देखा, जिसकी आंखें अनजाने फसाने कह रही थीं। आसमान पे काली घटाएं हैं, कौमी अमकान है रात तक बारिश होगी, तुम पकोड़े बनाना। वो कमाल खूबसूरती से बात बदल चुका था। आखिरी फिक्रा मखसूस तहकमाना अंदाज में अदा किया गया था। तो नूरिया मुस्कुरा दी। हूरी तो अभी पीछे पड़ी थी मेरे पकवाने के लिए, मैं जान छुड़ाकर इधर आ गई। जान तो छुटने वाली नहीं है। मुझे पकोड़े के साथ स्ट्रॉन्ग किस्म की चाय लाजमा चाहिए। वैसे कितना टाइम लगता है इस काम में? वो मुस्कुराहट दबाए कलाई पे बंधी रिस्ट वॉच देख रहा था। नूरिया ने ठंडी सांस भर के रह गई। आधे घंटे में तैयार हो जाएंगे। गुड एंड थैंक्स नाइस कज़न। वो मुस्कुराया और पलट कर चला गया। नूरिया किचन की तरफ जा रही थी। नेक्स्ट सीन।
रना वालियां दे पक्कन पराठे, छड़ियाँ दी अग ना बल्ले होए होए। बीवियों वालों के यहाँ पराठे पक रहे हैं और कवारों की आग भी नहीं जलती। उसने तिरछी आंखों से जुनैद भाई के आगे टेबल पर नाश्ता चुनती हुई अस्मा भाभी को देखा और टेबल बचा बचा कर गुनगुनाने लगा। भाभी की हंसी निकल गई थी उसके मस्खरेपन पे। यार क्या करता है, इतनी सर्द आहों से मेरी चाय ठंडी हो जाएगी। जुनैद भाई ने गोया उसे और सुलगाया। उसने खा जाने वाली नजरों से उन्हें बेदरे घूरा। और जो हमारे जज्बे, उमंगे और अरमान ठंडे हो रहे हैं, उनका भी कुछ पता है? खुद तो शादी करके बैठ गए, हमारी मर्तबा सबकी आंखें बंद हैं। लड़ाका अंदाज में औरतों की तरह हाथ चलाकर वो चमक कर बोला तो अस्मा भाभी ने मुतनासिब नजरों से उसे देखा। मैं अभी तुम्हारा भी नाश्ता लाती हूँ मेरे भाई, बस 2 मिनट सब्र। बात सिर्फ नाश्ते की थोड़ी हो रही है, 2 मिनट में मेरा पहलू आबाद कर दें तो दुआ दूंगा। वो मुंह बसोर कर बोला तो जुनैद भाई सर धुनने लगे, गोया दाद दी। अलबत्ता अखबार में खोए जहांगीर ने फुर्सत निकाल कर उस पर एक नज़र डाली थी। दुहाई नहीं है ये, मैं 1 घंटे से आवाज़ें दे रहा हूँ कि मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। जुनैद भाई ने उसकी बात उचकी और बाकायदा तान उड़ाती माज ने इतनी ही लंबी सर्द आह खींची। अभी इसकी नौबत कहाँ आई भाई साहब, अभी तो हम अपनी वार्डरोब से कोई शर्ट ढूंढ रहे थे जिसके बटन गायब थे। जरा सोचो, अगर मैं बीवी वाला होता तो इतने पापड़ बेलना एक शर्ट तक रसाई के लिए। उसके लहजे में ऐसी बेचारगी थी जिस पर किसी और को रहम नहीं आ सकता था। मुझे एक बात बताओ माज हसन, तुम्हारी शर्टों के बटन ही आखिर क्यों गायब होते हैं? जुनैद भाई दूर की कौड़ी लाए थे। माज ने किसी कदर गुस्से से उन्हें देखा था। मुझे क्या पता बटनों को आखिर मुझसे ही क्यों दुश्मनी है, या फिर मेरी शर्ट्स की सिलाई ही क्यों उधड़ती हैं। निरूठेपन से जवाब देकर वो बास्केट से सेब उठाकर खाने लगा। इसलिए भाई कि आपके अपने कपड़ों से हरदम कुश्ती जो जारी रहती है। मिस्टर कराची का टाइटल जीत कर आपका जी नहीं भरा, जो मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल जीतने को जुट गए हैं। इसी पल ज़ियाद वहां आया था और उसकी बात उचक कर एक तरह से उसे छेड़ा। तुम सब जलते हो मेरी बॉडी से, माज ने हंकारा भर के नखवत से जवाब दिया और आधा खाया सेब उसकी जानिब उछाल दिया। बिल्कुल रेसलर लगने लगे हैं आप तो। वैसे स्मार्टनेस की अपनी अलग टोर है। ज़ियाद ने अपने दुबले पतले से वजूद पर निगाहें दौड़ाकर तफाखर से कॉलर खड़े किए तो माँ जोर से हंसकर उसे खिसिया कर रख गया। अंगूर खट्टे हैं। मास के शरारती लहजे में शोखी का रंग भी था। ज़ियाद की खजालत कुछ और बढ़ गई तो दानिस्ता बात का रुख बदल दिया और उसका उछाला हुआ सेब उसकी आंखों के सामने नचाकर बोला, व्हाट इज दिस? ये सेब है, अभी तक ये भी नहीं पता चला? मास के हत्ते वो चढ़ गया था तो अब बहुत देर तक उसे जज करना था गोया। वो मुझे भी नजर आ रहा है, मगर आपने झूठा क्यों दिया मुझे? खा लो, सयाने कहते हैं झूठा खाने से बंदा बिल्कुल वैसा ही हो सकता है जैसे। भाई, ज़ियाद जोर से चिल्लाया। मांस पे जैसे मतलब असर नहीं हुआ था। कांधे झटक कर मुस्कुरा गया। ज़ियाद ही पैर पटकता हुआ वहां से वॉकआउट कर गया था। ममा जान उसका नाश्ता भाभी के साथ लेकर आई तो वो एक बार फिर उनके पीछे पड़ गया। मामा जान, मैं आपसे खफा हूँ, अब मैं फारिग हूँ बेटे, तुम्हें शर्ट पे बटन लगा देती हूँ। बल्कि तब से हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, ज़ैनब से ही कह देते। माज ने खफकी से उन्हें देखा था, फिर मुंह बसोर कर बोला, आपको पता भी है वो खुद उस वक्त हवा के घोड़े पे सवार होती है। चलो मैं लगा देती हूँ, लाओ अपनी शर्ट। भाभी जुनैद को तैयार कर चुकी थी, अपनी खदमात पेश कर गईं। अस्मा, अरे भाई अस्मा, मेरी टाई कहाँ रख गई हो, मिलके ही नहीं दे रही है। तभी जुनैद भाई, जो नाश्ते से फारिग के बाद तैयार होने अपने बेडरूम में जा चुके थे, जोर से बोले। माज ने जतलाने वाली कदरे तमस्खराना नज़रों से अस्मा भाभी को देखा था। ये लीजिए, हो गया इन्हें अल्हाम कि आप उनके अलावा भी किसी और पे नजरे करम डाल रही हैं। जाइए, जाकर उनकी टाई बांधिए, क्योंकि टाई तो मिल गई होगी। टाई बांधने के बहाने वो डायलॉग, माज बहुत बेशरम हो तुम। भाभी खफत से और हया से झेपती सुर्ख पड़ गईं। मम्मा ने तादीबी नज़रों से उसे देखा था, मगर वो माज हसन था
ہر طرح کے اظہار کے معاملے میں بے باک اور کھرا۔ بھابھی بہت معصوم ہیں۔ ان کے جانے کے بعد جھیپتے ہوئے انداز کو یاد کر کے خط لیتے ہوئے ہنسا۔ اب ہر کوئی تمہاری طرح تو نہیں ہوتا۔ جہان نے اخبار لپیٹ کر رکھا اور آہستگی سے اسے ٹوکا۔ مسئلہ میں کس طرح کا ہوں؟ اس نے جہانگیر کی آنکھوں میں اپنی مسکراتی ہوئی شوخ نظریں گاڑی تھی۔ تمہیں نہیں پتا۔ جہان مسکرایا اور وہ ہنسنے لگا۔ میرے بھائی کا ظاہر باطن آئینے کی مانند شفاف ہے۔ وہ گھننے اور میسنے تو نہیں ہے کم از کم۔ اسی پل زینب نے آ کر جہان کے برابر کرسی سنبھالی تھی۔ لہجہ اتنا مدھم تھا کہ جہان بھی بمشکل سن پایا تھا۔ اس نے چونک کر بالکل ٹھٹک کر زینب کی شکل دیکھی جس پر طنزیہ مسکراہٹ کا بسیرا تھا۔ وہ ایک دم ہونٹ بھیج گیا تھا۔ چلو آؤ بٹن لگا دیتی ہوں۔ زینی بیٹے، آپ اپنے بڑے پاپا اور پاپا کو ناشتہ دے دینا اور جہان کو بھی۔ ماما جان نے پہلے اسے پھر زینب کو مخاطب کیا تھا جس کے چہرے پر کام کا سنتے ہی بیزاری چھا گئی تھی۔ میں بہت تنگ کرنے لگا ہوں نا آپ کو ماما؟ اس نے ان کے گلے میں بائیں حمائل کر کے لاڈ سے باتیں کرنی شروع کی۔ ماما کے ہونٹوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اٹس اوکے مائی سن، بیٹے ماؤں کو تنگ کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے گویا اس کی خفگی مٹانی چاہی تھی۔ اپنے تئیں مگر وہ ہوتی تو مٹتی نہ۔ نو ماما، بیویوں کو بھی تنگ کر سکتے ہیں، مگر اگر وہ ہوں تو۔ اس نے آخر میں منہ لٹکا لیا تھا۔ ماما اس کی شرارت پہ مسکرانے لگیں اور بٹن لگا کر جب وہ دوبارہ ڈائننگ ہال میں آئیں تو وہ زیاد اور جہانگیر سے نوک جھوک میں مشروف مزے سے ناشتہ کر رہا تھا۔ اب تمہیں دیر نہیں ہو رہی؟ انہوں نے اس کے اطمینان کو نشانہ بنا کر بے دیگ گھورا اور وہ جواب میں ڈھیٹائی سے ہنسنے لگا۔ میں کون سا بال بچوں دار ہوں؟ موم کی تیاری میں دیر لگے، اگر بیوی ہوتی تو شاید، مگر ہائے یہ نہ تھی ہماری قسمت۔ سن رہے ہیں احسان، آپ کا بیٹا بڑا ہو گیا ہے۔ میرے خیال ہے اب اس کے متعلق کچھ سوچ لیں۔ مما نے اس کے آہ بھر کے تان اڑانے کے انداز میں کی گئی فریاد پہ شوہر کو جیسے کچھ جتایا۔ مذاق کی عادت ہے بیگم صاحبہ۔ پاپا ناشتے میں مصروف رہ کر بولے۔ نو پاپا، آئی ایم ویری سیریس، معاذ نے منمنا کر کہا تو چائے کا گھونٹ بھرتے زیاد کو اچھو لگ گیا تھا۔ جہان البتہ ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ کلینک کتنے بجے جاتے ہو برخوردار؟ پاپا نے اخبار لپیٹ کر رکھ دیا، اس لیے کہ اب بڑے پاپا جہان یعنی اشتیاق شاہ ڈائننگ ہال میں آ گئے تھے اور انہیں ناشتے کے دوران اس قسم کی مصروفیات بہت چڑھاتی تھی، اور شاہ ہاؤس میں چونکہ ہر رشتے کو بہت اہمیت دی جاتی تھی، جبھی احترام اور لحاظ بہت تھا۔ 9 بجے نکلتا ہوں پاپا، معاذ نے جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ بھائی صاحب، آپ کے لیے چائے بنا دوں یا جوس نکال دوں؟ ماما فوراً مستعد ہوئی تھی۔ چائے، ساتھ میں سلائس پہ مکھن لگا دیں۔ پاپا جان نے اپنی چیئر سنبھالتے ہوئے خالی کرسیوں پر نگاہ کی۔ باقی چلے گئے؟ ابھی کہاں، شاید تیاری کے آخری مراحل میں ہوں۔ جواب ماما نے دیا تھا، لہجے میں بچوں کے لیے مخصوص شفقت و محبت تھی۔ ناشتہ تو تیار ہے ان کا۔ آج آپ کی بھابھی بیگم کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ خیریت تو ہے بھائی صاحب؟ میں ابھی آپ سے پوچھنے ہی والی تھی کہ بھابھی بیگم صبح سے کمرے سے نہیں نکلی تو خیریت ہو؟ بی پی کا ہی مسئلہ ہے پرانا، انہوں نے آہستگی سے کہہ کر ناشتے کی جانب توجہ لگائی تھی۔ میں دیکھ کر آتی ہوں۔ ماما اسی وقت اٹھ گئیں۔ معاذ، آپ بی پی چیک کرو بھابھی بیگم کا۔ پاپا بھی اٹھ گئے تھے۔ معاذ نے کسل مندی سے سر اسبات میں ہلایا۔ مما پلیز چھمو سے کہیں میرا بریک فاسٹ جلدی سے لے کر آئے، آج کاموں میں لگ کر دیر کرا دی مجھے۔ پاپا دروازے سے نکل رہے تھے جب زینب شور مچاتی ہوئی آئی تھی۔ ماما تو ماما جان کے پاس چلی گئی ہیں۔ چھمو سے ناشتہ خود لے کر آؤ، اور یہ دوپٹہ اوڑھ کر ہی تم کالج جاؤ گی کیا؟ کتنی مرتبہ کہا ہے تم سے چادر لے کر جایا کرو۔ خبردار، جو اب میں نے تمہیں دوپٹے میں گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو۔ وہ ایک دم ہتے سے اکھڑ گیا تھا۔ زینب اس عزت افزائی پہ ساکن بیٹھی رہ گئی تھی۔ وہ کرسی دھکیل کر چلا گیا تھا تب اس کی شاکی نگاہیں بڑے پاپا پہ جا ٹھہری تھی، جو بے نیازی سے ناشتے میں مگن تھے، جیسے ابھی ابھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ان کی لا تعلقی کو دیکھتے ہوئے اسے خود ہی احتجاجاً زبان کھولنی پڑی۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاپا جان، لالے کو کتنی انسلٹ کی ہے انہوں نے میری، اس نے بسور کر کہا تھا، مگر پاپا جان دلار کے موڈ میں نہیں تھے۔ یہ انسلٹ نہیں، تنبیہ تھی بیٹا جانی۔ آپ کو خیال رکھنا چاہیے، عزت دار گھرانوں کی بیٹیاں بہوؤں کی پہچان ان کا لباس ہوا کرتا ہے۔
انہوں نے رسانیت سے کہا تو زینب دانت پیس کر سر جھٹک کر رہ گئی۔ احتجاجاں اس نے ناشتہ نہیں کیا۔ جے آپ مجھے کالج ڈراپ کر دیں گے؟ اس نے کس قدر خفگی سے جہانگیر کو مخاطب کیا جو دانشتہ اسے اگنور کیے دوسرے لفظوں میں اس کی موجودگی میں نظروں پر پہرا بٹھائے ہوئے تھا۔ ذرا سا چونکا۔ ایکچولی آج نوریہ نہیں جا رہی ہے نا؟ اس کی استفہامیہ نظروں کو محسوس کر کے زینب نے وضاحت دی۔ اس سے پہلے کہ جہانگیر جواب میں کچھ کہتا حسن اور ماریا کاندھوں پر بیگ لٹکائے شور مچاتے آ گئے تھے۔ ماما ناشتہ۔ یہ پڑا ہے ناشتہ، آرام سے کرو، ہر وقت چیخنا ضروری نہیں۔ زینب نے دونوں کو ڈانٹ کر رکھ دیا، گویا ایک طرح سے ماس کا غصہ ان پر نکالا۔ پاپا جان آہستگی سے مسکرا دیے۔ اوکے چھوڑ دوں گا، ناشتہ کرنے کے بعد پورٹیکو میں آ جانا، میں تب تک ماما جان کی طبیعت پوچھ لوں۔ جہانگیر نے اٹھتے ہوئے بولتے ہوئے کہا تو زینب نے زور سے سر جھٹکا تھا۔ اب کالج کی کینٹین سے کچھ کھا لینا، دن بھر بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں۔ جہانگیر نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وائٹ ایمبرائڈریڈ چادر میں ڈھکا چھپا اجلا مگر خفا خفا سے چہرے والی زینب کو محض ایک نگاہ دیکھ کر تاکید کی تھی۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں نے ناشتہ نہیں کیا؟ وہ اتنی حیران ہوئی تھی کہ بے ساختہ سوال داغا، جس کے جواب میں جہانگیر کے چہرے پر موجود گمبھیرتا میں اضافہ ہو گیا تھا۔ جو زندگی میں اہم اور خاص مقام حاصل کر لیں، ان کی طرف نگاہ نہ بھی کریں تو دل و روح پھر بھی متوجہ رہتی ہے آگہی کہ یہ سارے سلسلے الو ہی ہوتے ہیں شاید۔ ماس کی باتوں کا برا مت مانا کرو زینب، وہ دل کا برا نہیں ہے۔ وہ جواب میں کچھ اور بولا تھا۔ زینب کو جی بھر کے الجھن اور کوفت ہوئی تھی۔ دلوں میں کون جھانکتا ہے؟ جو بظاہر نظر آئے اسی کو دیکھا جاتا ہے۔ بظاہر تو آپ کو دیکھ کر بھی نہیں لگتا آپ محترم بھی کسی سے عشق فرماتے ہوں گے۔ اس کا لہجہ ایک بیگ گہرائی اور کاٹ سمیٹ لایا۔ جہانگیر نے سناٹے میں گھر کر اسے دیکھا۔ اسٹیئرنگ وہیل پر ایک لمحے کو اس کے ہاتھ بہک گئے تھے۔ زینب نے گہری نگاہ سے اس کے ہر جنبش کا جائزہ لیا تھا۔ حیرت ہوئی نا آپ کو؟ ویسے وہ ذات شریف ہے کون؟ اس کے روکھے لہجے میں بلا کا اشتیاق سمٹ آیا تھا۔ جہانگیر نے بھچے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ گاڑی کی اسپیڈ بڑھائی۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہونے لگا تو زینب جھنجھلائی۔ بتا دینا، ہو سکتا ہے میں کوئی مدد کر سکوں۔ اس نے گویا اکسایا تھا، لالچ دے کر، مگر حقیقت یہ تھی کہ اندر کا اشتیاق بے چین کیے ہوئے تھا۔ واپس کیسے آؤ گی؟ زیاد کو فون کر دینا، تمہیں واپسی پر پک کر لے گا۔ آپ کو میری فکر میں گھلنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے آپ؟ اس کی بات گھما کر جانے کو زینب نے سراسر اپنی انسلٹ سے تعبیر کیا تھا۔ جبھی کلس کر رہ گئی تھی۔ جہانگیر نے چپ سادھ لی تھی۔ کالج گیٹ پہ گاڑی رکی تو زینب نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ ایسے میری آفر اپنی جگہ موجود ہے اور ٹائم انلمیٹڈ۔ اترنے سے پہلے وہ اس کو دیکھ کر مسکرائی تو جہان نے محض ایک نظر اسے دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر کھلا دروازہ بند کیا تھا۔ مجھے اپنے انمول جذبوں کی پذیرائی کا یقین نہیں ہے زینی، میں انہیں پامال ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ ویسے بھی میں ابھی ان کی سچائی، خلوص اور تاثر کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کب تک تمہارے دل پہ اثر انداز ہوتے ہیں کہ ابھی کچھ دن مجھے میری محبت آزمانے دو، مجھے خاموش رہنے دو۔ سنا ہے عشق سچا ہو تو خاموشی لہو بن کر رگوں میں ناچ اٹھتی ہے، ذرا اس کی رگوں میں خاموشی کو جھوم جانے دو۔ ابھی کچھ دن مجھے میری محبت کو آزمانے دو۔ اسے میں کیوں بتاؤں اس کو میں نے کتنا چاہا ہے؟ بتایا جھوٹ جاتا ہے کہ سچی بات کی خوشبو تو خود محسوس ہوتی ہے۔ میری باتیں، میری سوچیں اسے خود جان جانے دو۔ ابھی کچھ دن مجھے میری محبت آزمانے دو۔ نیکسٹ سین۔ شاہ ہاؤس میں فجر کی پہلی اذان کے ساتھ ہی سوئی ہوئی زندگی بیدار ہونے لگتی ہے تو رات گئے تک یہاں زندگی اپنی تمام تر خوبصورتی اور رنگینی کے ہمراہ جلوہ افروز نظر آیا کرتی ہے۔ یہاں کا ہر مکین چاہے وہ کسی بھی مزاج سے تعلق رکھتا ہو، ایک دوسرے سے ایسے جڑا ہوا ہے جیسے تسبیح کے دانے ایک دھاگے میں پرو دیے جاتے ہیں۔ یہاں رشتوں کا مان، تقدس اور دلکشی پائی جاتی ہے۔ احسان شاہ، اشتیاق شاہ اور رمضان شاہ، تین بھائیوں کی اکلوتی بہن سعیدہ یہ شاہ ہے جو شادی کے چند سالوں بعد ہی بیوگی کی چادر اوڑھ کر تین بچوں کو ہمراہ لوٹی تو ہمیشہ کے لیے شاہ ہاؤس کی محبت بھری پناہوں میں سما گئی۔ نوریہ ان کی سب سے بڑی بیٹی کا نام ہے
جو عمر میں زینب کے برابر ہے اور کالج میں 4th ایئر کی طالبہ ہے۔ حوریہ اور نعمان جڑواں ہیں، اس سال کالج میں آئے ہیں۔ جنید بھائی اشتیاق شاہ کی اکلوتی اولاد ہے، جن کی 2 سال قبل شادی ہوئی ہے اور اب ان کا ایک چھوٹا سا بیٹا سمیع ہے، جو پورے شاہ ہاؤس کے مکینوں کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے۔ ارمغان شاہ اور ان کی بیگم کی جوانی میں ایک حادثے میں انتقال ہو چکا ہے۔ تب ان کا ایک ہی بیٹا تھا جہانگیر، جسے ماما نے اولاد سے بڑھ کر محبت اور اہمیت دی ہے، تو دونوں بھائیوں نے بھی اپنے تئیں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ اس کے باوجود جہانگیر کی کم کوئی سنجیدگی اور متانیت کے ساتھ لیے دیے انداز کو محسوس کر کے ان چاروں بزرگوں کو یہ احساس دامن گریاں ہوتا ہے کہ وہ اس کمی کو پورا کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ جہانگیر لیے دیے مزاج اور اپنی فرما برداری کے بعد شاہ ہاؤس میں بیک وقت پسندیدہ ہستی ہے۔ معاذ حسن احسان شاہ کی سب سے بڑی اولاد ہے۔ عمر میں وہ جہان سے محض چند ماہ چھوٹا ہے، مگر دوستی کمال ہے دونوں میں۔ معاذ کے بعد زیاد، پھر زینب کا نمبر آتا ہے۔ زینب کے بعد ماریہ اور احسن جڑواں ہیں۔ یہی شاہ ہاؤس کے مکین ہیں، جن کے مزاج الگ، پسند مختلف ضرور ہیں، مگر ایک دوسرے سے محبت بہت گہری ہے۔ جبھی ایک لمحے اگر کسی کو دوسرے سے شکایت ہوتی ہے تو وقتی احساس یا جذبہ ہو سکتا ہے۔ غلط فہمی پالنے اور دلوں میں بغض رکھنا یہاں کسی کو نہیں آتا، مگر ایک زینب شاہ ہے جو باقیوں سے کچھ الگ نیچر رکھتی ہے۔ اپنی پسند، سوچ اور خوشی کو اہمیت دینا اسے ہمیشہ بہت بھاتا ہے۔ وہ کسی حد تک معاذ حسن کی طرح اکھڑ، ضدی، بے نیاز اور ہٹ دھرم، مگر چونکہ معاذ کو مردانگی کے ناطے من مانی میں آزادی ہے، مگر وہ احساس اور رشتوں میں دبی ہوئی ضرور ہے، مگر ضروری نہیں وہ ہمیشہ اس طرح ہی اپنی خواہش اور سوچ کو دبا کر رکھے۔ جب سے بچے بڑے ہوئے، اشتیاق شاہ یعنی پاپا جان نے سعدیہ کے لیے شاہ ہاؤس کے بالکل سامنے کا بنگلہ خرید کر ان کی رہائش کا وہاں انتظام کر دیا۔ اس کے باوجود نوریہ اور حوریہ اکثر و پیشہ شاہ ہاؤس میں پائی جاتی ہیں، تو وجہ نوریہ کے لیے صرف زینب کی دوستی نہیں، در پردہ ایک اور جذبہ بھی ہے جو اسے کشاں وہاں کھینچ لاتا ہے۔ شاہ ہاؤس میں پاپا جان کی ذمہ داری تھی سب بچوں کو نماز فجر کے لیے جگانے کی۔ جبھی زینب جیسی نماز کی چور کو بھی کم از کم صبح کی نماز ضرور پڑھنا پڑتی تھی۔ پھر اس کے بعد مما اور ماما جان بھابھی کے ساتھ کچن میں ناشتے کی تیاری میں مصروف ہو جاتی، تو یہ بھاگم دوڑ افراتفری کا سلسلہ اس وقت تک چلتا رہتا جب تک تمام بچے اور گھر کے تمام مرد اپنے اپنے ٹھکانے، آفس یا اسکولوں، کالج اور یونیورسٹی نہ سدھار جائیں۔ اس کے بعد تینوں خواتین چھما کے ساتھ خود بھی ناشتہ کرتیں اور پھر بھابھی چھما سے اپنی نگرانی میں صفائی کرانے کے بعد دوپہر کے کھانے کی تیاری میں لگ جاتی۔ کھانا بننے تک اسکول، کالج سے بچے گھروں کو لوٹ آتے۔ اس کے بعد ذمہ داری کا بوجھ زینب اور ماریہ کے سپرد کیا جاتا تھا۔ چھمو البتہ یہاں بھی مدد کو موجود ہوا کرتی تھی۔ ڈھیر سارے مکینوں میں معاذ حسن اور جہانگیر ہی وہ کردار ہیں جن میں مزاج و عادات کے زبردست تفاوت کے باوجود بے تکلفی اور دوستی کا یہ عالم کے اسکول و کالج میں ہمیشہ اکٹھے بڑھے، مگر بعد میں شعبے تبدیل ہو جانے کی وجہ سے راستے الگ ضرور ہوئے، مگر دوستی اور محبت کا علم وہی ہے۔ معاذ نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی، جبکہ جہانگیر MBA کے بعد بزنس ایڈمنسٹریشن کے کچھ کورس کر کے دونوں چچاؤں کے ساتھ بزنس جوائن کر چکا تھا۔ معاذ کی ہاؤس جاب حال میں مکمل ہوئی تھی۔ اب وہ دن میں سرکاری ہاسپٹل میں ڈیوٹی دینے کے بعد شام کو اپنے کلینک پر ہوتا ہے۔ معاذ کے بعد ابن زیاد بھی میڈیکل میں تھا۔ چونکہ شعوری یا لاشعوری طور پر زیاد معاذ حسن سے متاثر تھا اور بچپن سے اس جیسا بننے کی کوشش میں مصروف بھی، مگر وضاحت اور خوبروئی معاذ حسن اور جہانگیر کو قدرت نے عطا کی ہے۔ وہ شاہ ہاؤس میں کسی اور کے حصے میں نہیں آئی، گو کہ حسن اور خوبصورتی اس خاندان کی پہچان ہے۔ اس کے باوجود معاذ حسن اور جہانگیر میں کچھ زیادہ ہی حسن پایا جاتا ہے، تو ان کی موجودگی میں زیاد کی دال کبھی نہیں گلی۔ جبھی وہ ہر اس تقریب میں جانے سے گریز کرتا ہے جہاں ان دونوں میں سے کسی ایک کی موجودگی کا بھی امکان نکلتا ہو،
اور چونکہ خاندانی تقریبات میں دونوں کی موجودگی لازم ٹھہراتی ہے، تو ایسے میں زیاد کے بہانے اور رشتے تڑوانے والی عادت پہ بزرگوں سے اچھی خاصی ڈانٹ اس کے حصے میں آتی رہتی ہے، جس کا وہ برا ملا برا ماننے سے بھی قاصر بس دل محسوس کر رہ جاتا ہے۔ نیکسٹ سین، بھابو ممو کدھر ہیں؟ ماز نے کچن میں جھانکا جہاں بھابھی چھموں کے ساتھ دوپہر کے کھانے کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ پچھلے لان میں ہیں، ماسی زینت سے لحافوں میں ڈورے ڈلوا رہی ہیں، انہوں نے سالن کے پتیلے میں چمچ چلا کر آنچ دھیمی کرتے ہوئے بتایا اور مڑ کر اسے دیکھنے لگیں جو خلاف معمول جلدی گھر آ گیا تھا۔ یہ اس کے ورکنگ آورز تھے۔ ماز خیریت ہے نا؟ وہ پلٹ کر جا رہا تھا جب انہوں نے پیچھے سے آواز دی، جی جی بالکل خیریت۔ وہ دانستہ مسکرایا اور سیٹی پر شوق دھن بچاتا ہوا پچھلے لان میں آ گیا جہاں دھوپ میں لان کی سبز مخملو گھاس پر ترپال بچھائے ہوئے مما شہنیل کی سرخ رضائی میں ماسی سے ڈورے ڈلوا رہی تھیں۔ ان کی عادت تھی ہر کام اپنی نگرانی میں کروانے کی، شاید یہی وجہ تھی کہ بہت مصروف رہا کرتی تھیں، جبکہ ماز کو ان کی اس مصروفیت سے بے حد چڑ تھی۔ اس وقت بھی انہیں اپنی بجائے لحافوں کے ناز اٹھاتے دیکھ کر سرد آہ بھری اور بڑے ہی دردیلے انداز میں گنگنانے لگا، بہت مصروف ہو تم تو، ہماری یاد بھی اکثر نہیں تم کو ستاتی، اب بچھڑنے تک سے ملنے کا کوئی وعدہ نہیں کرتے، گلہ کرنا تو چاہتے ہیں تمہاری بے رخی کا ہم، مگر اس کے لیے بھی کچھ وقت درکار ہوتا ہے کہ تم مصروف ہو، شاید بہت مصروف ہو شاید۔ ماز بہت فضول ہو آپ بیٹے، مما اس کی شرارت پر ہنسنے لگیں۔ بلیک ٹو پیس میں غضب کا مردانہ وجاہت کے ہمراہ وہ ان کا یہ جگر گوشہ گویا بڑا ہو کر بھی اکثر بچہ بن کر ان کی توجہ کا طالب نظر آیا کرتا تھا۔ سنبھل جائیں مما، میں آپ کو وارن کر رہا ہوں۔ وہ ہنوز پرسوز اور سنجیدہ تھا، ورنہ جب آپ کو پرواہ ہی نہیں تو خالی جگہ کو دھمکی سے پر کرنے کا فائدہ؟ اس نے منہ لٹکایا۔ کچھ کام تھا، مما نے مسکراہٹ دبائی۔ مجال میری؟ اس کی خفگی ہنوز تھی۔ انہوں نے گہرا سانس بھرا اور نزدیک آ کر پیار بھرے انداز میں اس کے گھنیرے بال بکھیر دیے۔ کب سنجیدہ اور بڑے ہوگے ماز؟ شادی کر دیں، ریلی سنجیدہ بھی ہو جاؤں گا اور بڑا بھی۔ وہ اگلے ہی لمحے دانت نکال کر بولا تو مما پہلی بار سنجیدگی سے اسے بغور دیکھا۔ کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے؟ مجھے تو ہر روز ہی آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی، اپنی بات کریں۔ خاندان میں اتنی لڑکیاں ہیں، کسی ایک کا نام لے کر ہمیں اشارہ، فار گاڈ سیک مما ایسا سوچیے گا بھی مت، ساری عمر جو شکلیں دیکھی ہیں انہیں باقی کی عمر برداشت کرنے کا کم از کم میرا حوصلہ نہیں ہے۔ گھبرا کر ٹوک گیا تو مما نے باقاعدہ خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ آئندہ یہ فضول بات میں آپ کے منہ سے نہ سنوں ماز حسن۔ جی بہتر، مگر میرے مسئلے کا بھی تو کوئی حل نکالے نا مما، آپ نے آج کا کہا تھا۔ وہ انہیں صبح مذاق میں کہیں بات کا حوالہ دے رہا تھا، انداز دہائی دینے والا تھا۔ تم واقعی سنجیدہ ہو ماز؟ میں تو مذاق سمجھ رہی تھی۔ خاک ہو جائیں نا ہم تم کو خبر ہونے تک۔ اس نے آہ بھری، پھر چہرے پر کچھ اور بے چارگی طاری کر کے مگر چمک کر بولا تھا، جنید بھائی کی شادی کا بہت شوق تھا آپ کو، ہماری مرتبہ یہ چاؤ کہاں کوچ کر گیا آخر؟ اوکے فائن، میں آج ہی تمہارے پاپا سے بات کرتی ہوں۔ اس مرتبہ رسانیت سے گویا ہوئی تھی وہ، ریئلی مما کہتا چہک کر کھلکھلاتا ان سے لپٹ گیا تھا۔ تو خدا ہے نا میرے عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو پھر کیوں اتنے حجابوں میں ملیں؟ ماز نے گنگناتے ہوئے ٹی وی لاؤنج میں قدم رکھا جہاں اس وقت نوجوان پارٹی جمع تھی۔ ٹی وی چل ضرور رہا تھا مگر دیکھ شاید کوئی رہا ہو، مقصد ٹی وی دیکھنا تھا بھی نہیں، مل بیٹھنا تھا۔ یہ برسوں پرانی اس گھر کی روایت تھی جو قائم دائم تھی۔ اس وقت بھی ہر کسی کو اپنی مصروفیات تھی۔ جہانگیر آفس سے ساتھ لائی فائل میں گم تھا۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں اپنے فیورٹ رائٹر کا نیا ناول تھا، البتہ اس کی گنگناہٹ پر فوری رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کتاب بند کر دی۔ آئی نو، آپ ایسا کر بھی نہیں سکتے۔ کیا؟ ماس چونکا اور گرنے کے انداز میں جہانگیر کے مقابل نشت سنبھالی تھی۔ یہی حجابوں کا قبولنا؟ ویسے ایک بات آپ کو ماننا پڑے گی بھائی کہ ان حجابوں پردوں کا بہرحال اپنا الگ چام ہے۔ ماز نے مکھی اڑانے والے انداز میں ہاتھ ہلا کر عدم دلچسپی ظاہر کی اور کچھ فاصلے پر فیشن میگزین پر جھکی کپڑوں کے ڈیزائن پر تبصرہ کرنے میں مصروف نوریہ کے ساتھ بیٹھی زینب کی جانب متوجہ ہوا۔
زینی اٹھو، چائے بنا کر لاؤ میرے لیے۔ جے آپ پیئیں گے؟ زینب نے میگزین ہاتھ سے سرکایا اور اٹھتے ہوئے جہانگیر کو دیکھا۔ ہاں تو بنا لو نا، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ معاذ کے ٹوکنے پر زینب کے ساتھ جہانگیر اور زیاد بھی الجھ کر اسے دیکھنے لگے۔ آپ منع کریں گے مگر کیوں؟ سوال زیاد نے کیا۔ بھائی اس قسم کی پابندی ڈاکٹرز ہی لگاتے ہیں نا۔ وہ ریموٹ سے ٹی وی کی آواز بڑھاتے ہوئے مزے سے بولا تو تینوں کھسیا کر ہنس پڑے۔ یہ معاذ بھی نا پتہ نہیں کب سدھریں گے۔ نوریہ اس کے ساتھ ہی اٹھ کر کچن تک آئی تھی، مسکراتے ہوئے بولی تو زینب نے چائے کا پانی چڑھاتے ہوئے اچانک مڑ کر اس کا چہرہ بگور دیکھا تھا۔ نوری ڈیئر، یہ معاذ بھائی بڑے بھیا سے صرف معاذ کب سے ہو گئی ہیں تمہارے لیے؟ نوریہ جو ٹرے میں کپ سیٹ کر رہی تھی سٹ پٹا کر نظریں چرا گئی۔ کیا مطلب؟ اس کی بوکھلاہٹ ہر انداز سے ظاہر تھی۔ زینب نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ آئیں بائیں شائیں نہیں کرو، سیدھی طرح پھوٹو، جو بھی معاملہ ہے۔ میں اتنی بیوقوف نہیں ہوں کہ کچھ سمجھ نہ سکوں۔ ابھی جب وہ اندر آئے تھے تو تمہارا یہ گورا چٹا بوتا ایک دم سے کندھاری انار جیسا کیوں ہو گیا تھا؟ اور کل صبح میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے تمہیں بالکنی میں لٹک کر ان کی گاڑی کو ٹکٹکی باندھ کر گھورتے دیکھا تھا، اور آج شام کو بھی میں نے کتنے چکر اپنے ٹیرس کے لگا کر باہر سڑک کا دور تک جائزہ لیا تھا کس کے انتظار میں، اور وہ جو ہر نئی ڈش پکا کر تم چکانے دوڑی آتی ہو وہ صرف ہماری محبت۔ زینی اللہ کا واسطہ ہے چپ کر جاؤ۔ نوریہ جو آنکھیں فاڑے کھلے منہ کے ساتھ اس کی فراٹے بھرتی زبان کے جوہر ملاحظہ کر رہی تھی، گھبرا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تو زینب جیسے اپنے قیاس کی درستگی پر گردن اکڑا کر بولی تھی، معاملہ گڑبڑ ہے نا؟ زینب فوراں پرجوش ہوئی۔ ماما سے بات کروں؟ نہیں پلیز ابھی نہیں۔ نوریہ کی گھبراہٹ بوکھلاہٹ نقطۂ عروج پر جا پہنچی۔ اور معاذ لالے سے؟ زینب کو اس کی مجروح کیفیت مزہ دے رہی تھی۔ پھر تو کبھی بات نہیں کروں گی تم سے، ابھی مجھے خود یہ سب محسوس کرنا اچھا لگ رہا ہے زینی۔ پھر ہماری پڑھائی بھی تو ابھی ادھوری ہے۔ مگر میرے بھائی کو تو شادی کی بہت جلدی ہے نور بیگم۔ زینب نے کھولتے ہوئے پانی میں پتی ڈالی، اور اس کے لیے یہ خیال خوش کن تھا کہ نوریہ جیسی بیسٹ فرینڈ اس کی بھابھی بن جائے گی۔ ان پہ سب سے پہلا حق میرا ہی ہے۔ بے فکر رہو محترم، کہیں نہیں جانے والے، نوریہ نے مسکرا کر یقین سے کہا تو زینب نے آنکھیں گھمائی تھی۔ اوہو، اتنا غرور ہے خود پہ؟ نوریہ نے کاندھے اچکا دیے تھے۔ ہے کوئی کمی مجھ میں؟ وہ ریجیکٹ کیوں کریں گے؟ اس کا اعتماد قابل دید تھا۔ زینب متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ میرا راز تو لے لیا، اپنے دل کی بھی خبر دے دو کچھ۔ نوریہ نے کیبنٹ کھول کر چاکلیٹ کوکیز کا ڈبہ نکال کر پلیٹ میں نکالتے ہوئے کہا۔ اسے معاذ کی پسند سے بھی مکمل آگاہی تھی، وہ چائے کے ساتھ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کھانا پسند کرتا تھا۔ کیا خبر دو؟ جب ایسا کوئی حادثہ رونمائی ہی نہیں ہوا، کسی نے دل پہ دستک بھی تو نہیں دی؟ اس کے ہونٹوں کی تراش پہ لہک آنے والی مسکان اس کی کہی بات کی منفی تھی۔ کسی کا شاندار وجیح سراپا اس کے تصور میں لہرا کر گویا سوچوں کو بھی مہکا گیا تھا۔ خیر یہ تو نہ کہو، ہمارے بے حد چارمنگ، گڈ لکنگ اور ڈیشنگ سے کزن یہ جسارت کر تو چکے ہیں، بھلے تم جتنی بھی بے نیازی برتو مگر کون؟ جے؟ زینب کے تاثرات میں غیر یقینی امڑ آئی تھی۔ تو اور کس کی بات کر رہی ہوں؟ نوریہ کے لہجے کا اعتماد اور یقین ہنوز تھا۔ زینب نے اسے گھورا تھا۔ اگر ایسا ہے بھی تو سوری، میں نے کبھی ان کے لیے اس انداز میں سوچا ہی نہیں۔ نہیں سوچا تو سوچ لینا، اتنے اچھے تو ہیں ذہان بھائی۔ شرم کرو، مجھے نیک مشورے دے رہی ہو ہے نا؟ نہیں یار، میں مذاق نہیں کر رہی، دیکھیں گے۔ زینب نے بے نیازی سے کاندھے اچکائے اور چائے چھان کر ٹی پوٹ میں نکالنے لگی۔ اس کا نوریہ سے تیمور خان کے متعلق بات کرنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سین چینج۔ بند دروازے کو کھول کر آہستگی سے چلتی وہ ٹیرس پر آ نکلی۔ بوگن دیلیا کی بیل پر لگے پھول جھڑ جھڑ کر ٹیرس پر جا بجا بکھرے پڑے تھے۔ ہر سو گہرا کہرا تھا اور سناٹا، ہر سو مخصوص ویرانی کا بسیرا تھا، اور دھول مٹی سے اٹا ہوا سفید ماربل کا فرش جس پر خشک پتے اڑتے پھر رہے تھے۔ کبھی یہ گھر بھی زندگی کا احساس سے بھرپور ہوا کرتا تھا، اس نے سوچا، اور اندر تک اترتی یاسیت کے احساس کو گہرا ہوتا محسوس کرنے لگی۔ اندر سے دادو کے کھانسنے کی آواز پر وہ چونکی اور پلٹ کر دروازہ کھولتی کمرے میں آ گئی۔
एनर्जी सेवर और ट्यूबलाइट की रोशनी में भी दादू का चेहरा कितना जर्द महसूस हो रहा था। पानी दूं दादू? उसने उनका हाथ सहलाकर आंखों में उतरते आंसू को पीछे धकेला, मगर आवाज की नमी पे किसी तरह भी काबू नहीं रख पाई थी। दादू ने हाथ के इशारे से मना किया तो पर्णिया उनका कंबल दुरुस्त करती आतिशदान में कुछ और ईंधन डालने लगी। कुछ बात करें ना दादू। वो पलटकर उनके सामने कुर्सी पर आकर बैठी तो उन्हें बेदम से अंदाज में लेटे देखकर वहशत में घिर कर पुकार लिया। उन्होंने आंखें खोली और कुछ देर उसे देखते रहे। परी बेटा, आपके बाबा की बहुत ख्वाहिश थी डॉक्टर बनने की, मगर उनकी यह ख्वाहिश जब पूरी नहीं हुई तो उसने तुम्हारे हवाले से यह ख्वाब आंखों में सजा लिए। मगर फिर मुझे सब पता है दादू। उनकी आंखों में जवान बेटे की मौत का गम जो हर दम घात लगाए बैठा रहता था। अंगड़ाई लेकर बेदार होते महसूस करके पर्णिया ने मौजू बदलना चाहा। वो दोनों जब बारी बारी तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर डालकर अल्लाह के पास चले गए तो मुझे ही हिम्मत करना पड़ी, मगर अब ये हिम्मत जवाब देने लगी है। मैं डर रहा हूँ मरने से पहले तुम्हें किसी अच्छे ठिकाने। दादू प्लीज अच्छी बातें किया करें, पर्णिया लरज कर बोली थी। एहसान का नंबर फिर मिलाओ बेटा, हो सकता है अब मिल ही जाए। एहसान अंकल आपके रिश्तेदार हैं दादा। मोबाइल उठाकर नंबर डायल करते हुए वो उनका ध्यान बटाने के लिए सवाल कर रही थी। रिश्तेदार नहीं, दोस्त का बेटा है। बड़ी मोहब्बत थी मेरी वकार हसन शाह से। तकसीम हिंद से कबल हम पड़ोसी हुआ करते थे मुंबई में। वो ताजिर था और मैं काश्तकार। बहुत ज़मीनें थी हमारी मुंबई के आसपास के गांवों में, जो इधर पाकिस्तान आके एक हिस्सा भी नहीं रही, लेकिन हमारा याराना कायम रहा। अलबत्ता वो पढ़ा लिखा मशरूफ आदमी था। कभी छुट्टियों में या फिर त्योहार पे आना हुआ करता था, और जब से वो गुजरा मेल मिलाप भी नहीं रहा। मगर पिछले साल एहसान मिला था मुझे शहर में, हूबहू अपने बाप की कार्बन कॉपी, वैसा ही ऊंचा लंबा खूब रूह जवान। मैंने इसी शाबिहत की वजह से उसे पहचाना तो बहुत इज्जत से मिला। बहुत अच्छे लोग हैं। जब उसे मालूम हुआ कि मेरा खानदान नहीं रहा और मैं अपनी पोती के साथ अकेला रहता हूँ तो मुझे अपने साथ ले जाने पर मुसर्रर हो गया। बड़ी मुश्किलों से टाला, उसे चंद महीने कबल भी आया था मिलने। आप अब क्यों मिलना चाहते हैं उनसे दादू? अगर इलाज के लिए शहर जाने की बात है तो मैं हूं ना। दादू, हमारे जो टीचर हैं ना, वो बहुत माहिर सर्जन हैं दिल की बीमारियों के। मैं उन्हीं के पास लेकर चलूंगी आपको, मगर आप माने तब ना। मुझे दिल की कोई बीमारी नहीं है पुत्र, तू खामखा परेशान ना हुआ कर। एहसान से तो मैं अपने किसी और काम के सिलसिले में मिलना चाहता हूँ। और कौन सा काम? ज़मीनें फ़रोख्त करना चाहते हैं? कर दें, हम वहाँ शहर में ही रह लेंगे। नंबर नहीं मिला? दादा ने बात पलट दी, गोया अपना इरादा या मकसद उस पर अयां करने वाले नहीं थे। पर्णिया ने गहरा सांस खींचा और फिर से नंबर ट्राई करने लगी। हैरत अंगेज तौर पर इस मर्तबा राब्ता बहाल हो गया था। दूसरी जानिब बैल जा रही थी। उसने जल्दी से मोबाइल दादू की जानिब बढ़ा दिया। कुछ देर उन्हें अपना तारुफ करवाते और रस्मी गुफ्तगू करते सुनती रही, फिर कुछ बोर होकर वहां से बाहर निकल गई थी। नेक्स्ट सीन। गन जिंदगी ने लाके हमें इस जगह पे मारा जहां इस तरफ किनारा ना ही उस तरफ किनारा। माज ने आहा भरने के अंदाज में शेर पढ़ा और मम्मा को देखा, मगर वो उसकी बजाय मम्मा जान से कोई अहम मामला डिस्कस करने में मशरूफ थी। माज की दुहाई बेकार जाते देखकर जहान और ज़याद ने मुस्कुराहट छिपाई, मगर माज की जर्क निगाहें से बचना महाल था। जभी उसे तब चढ़ गई थी। बाद मरने के मेरे तुम जो कहानी लिखना, कैसे बर्बाद हुई मेरी जवानी लिखना, ये भी लिखना कि मेरे होठ हंसी को तरसे, कैसे दिन रात बहा आंख से पानी लिखना। वो अपनी जगह छोड़कर मम्मा के पास आकर चीख चिल्लाकर बोला तो मम्मा ने किस कदर खफकी से उसे देखा था। व्हाट्स योर प्रॉब्लम माज हसन? शादी का सवाल है मैम, एक अदद चांद सी बहू ले आए। वो तो कब की ला चुके हैं, भाभी नजर नहीं आती आपको? ज़ियाद किधर से कम था। टुकड़ा लगाया तो माज ने रंग में भंग डालने वाले को खूंखार नजरों से घूरा था। मम्मा प्लीज शादी करा दें इनकी अब तो। वाकई इनका वो हाल हो गया है बकौल जुनेद जमशेद। कब तक करूं यारों से बातें, हैं लंबी रातें, कोई तो हो जो आंखों से उतरकर दिल में बस जाए। ज़याद ने बाकायदा तान उड़ाई थी। माज खुश हुआ कि बाकायदा उसका कांधा थपथपाया, जबकि मम्मा सर थामकर बैठ गई थी। अलबत्ता मम्मा जान मुस्कुराई थी। गुड जॉब।
माज ने उसे बेसाख्ता दाद दी। आप बेफिक्र रहें, आपके लिए कुछ नहीं किया, एक तरह से अपने लिए ही कोशिश की है। इब्न ज़ियाद के जवाब ने माज की आंखें फैला दी थी। मतलब? उसने आबरू उचकाई थी। मतलब हम भी तो पड़े हैं राहों में, शादी का अरमान तो हम भी रखते हैं। उसने शर्माकर कुछ लज्जा कर कहा तो जहान ठंडी सांस भर के रह गया, जबकि वो दोनों दांत निकालने लगे। क्या करूं मैं इन लड़कों का? सच हर वक्त एक ही फरमाइश करते नजर आते हैं। वालिद मोहतरम है कि इनकी निगाह में ये अभी बच्चे हैं, सुनते ही नहीं। मम्मा बेहद आजिज होकर कह रही थी, सिर्फ 2 लड़के, मुझको इस फजूल मुतालबे में शुमार मत करें। जहान ने तस्दीक की, जी हाँ, ये पूरा दरवेश आदमी है, भले सारी उम्र इसकी शादी ना कराएं आप। माज ने तस्दीक की तो जहान महज उसे देखकर रह गया, जाने कब का बदला चुका रहा था। और सुन लो तुम दोनों, जितने भी उतावले क्यों ना हो, जहां बड़ा है पहले इसी की शादी होगी। मम्मा के कहने पर दोनों के मुंह लटक गए थे। ये कैसा इंसाफ है मम्मा? एक बंदे को होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी वजह से हमें भी इंतजार की सूली पर लटकाना जरूरी नहीं। क्यों फर्क नहीं पड़ता? वो बस तुम्हारी तरह से बेमहर और खुला डला नहीं है, शर्मीला बच्चा है मेरा। मम्मा जान को जहान पे प्यार आने लगा, ये भी माँ से कहाँ बर्दाश्त होता था। हाँ हाँ, गुणों का पूरा है मोहतरम। जिस दिन बाहर कहीं गुल खिलाकर आएगा तब पता चलेगा शर्मीला नहीं, घुन्ना मीसना है। वो दांत भींचकर मसनूई गुस्से से बोला तो मम्मा ने डांट कर रख दिया। फजूल मत बोला करो माज, ये कैसी जबान में बात करने लगे हो आप? मामा मेरा मसला वहीं पर अटका हुआ है, आप बात को और किसी जाने मत लेकर जाएं। लोगों के लड़के जवान होते हैं तो माओ को उनके सरों पर सहरे सजाने की ख्वाहिश जागती है। एक हमारी माँ है। बेटा, हथेली पर सरसों नहीं जमाई जाती। इन मामलों में देख भाल कर लड़की ढूंढेंगे, मगर पहले जहान। मम्मा ने एक बार फिर बावर करवाया तो माज ने सर पीट लेने वाले अंदाज में जहान को देखा। खानदान में बहुत लड़कियां हैं, किसी भी एक के साथ इसे पकड़कर 2 बोल पढ़वा दे। वो मिनमिनाया तो मम्मा ने ठंडी सांस भर लिया था। अगर आप मना कर सकते हैं तो हो सकता है जहान को भी खानदान से बाहर ही शादी करनी हो। मम्मा की बात पे जहान ने बहुत चौंक कर उन्हें नाफहमी नजरों से देखा था। क्या मतलब है चच्ची जान? बेटे माज मना कर चुके हैं खानदान की लड़कियों से शादी करने को। मामा के जवाब पे जहांगीर के साथ ज़ियाद ने भी बहुत चौंक कर उसे देखा था। उसने कांधे उचका दिए। अभी से सुन ले मामा, मैं तो खानदान से निकलने वाला नहीं हूँ। ज़ियाद ने कुछ ऐसी अजलत में कहा कि सबके होंठों पे मुस्कुराहट फैल गई। तुम अभी चुप रहो काके, तुम्हारा नंबर अभी दूर है। माज ने उसे चिढ़ाया। ये तो पूछ लें वो पर्दा नशीन है कौन? वो चुलबुला कर बोला। जब वक्त आएगा पूछ लेंगे, डोंट वरी। माज ने फिर लुकमा दिया तो ज़ियाद चीखा था। और अगर इस दौरान उसे कोई ले गया तो फिर ये तेरा नसीब मेरे शहजादे। एवं मेरा नसीब। माज इससे पहले नूरिया और जैनब को पुकारती दरवाजे के पास से गुजर गई। उसका आंचल महज एक पल को लहराया, मगर ज़ियाद जिस तरह साकन हुआ, जिस तरह आंखें चमकी, माज ने सब कुछ बहुत इत्मीनान से नोट किया। वो कहीं नहीं जाएगी, तुम्हारी ही रहेगी, डोंट वरी ब्रदर। माज ने मानीखेज लहजे में यकीन से कहकर उसका कांधा थपथपाया। ज़ियाद तभी इसी ट्रांस से बाहर आया। कौन? वो खोई खोई नजरों से उसे देखकर बोला। नूरिया, और कौन? माज मुस्कुराया था, जबकि ज़ियाद की बौखलाहट एक तरफा नुक्ता उरूज पर जा पहुंची थी। आपको कैसे पता चला? ये सारी गुफ्तगू चूंकि एक दूसरे के कानों में घुसकर की जा रही थी, जबी बाकी के हाजरीन महरूम थे। आंखें हम भी रखते हैं, तुम हमारी नाक के नीचे कोई खेल खेलो और हम बेखबर रहें, ऐसे हालात तो अभी नहीं। उसने एकदम तेवर बदलकर गुस्से से कहा तो ज़ियाद सटपटाकर रह गया। बाखुदा, वो तो अभी लाइल्म है भाई, मैंने कुछ नहीं कहा उससे। वो खफत से नजरें चुरा कर बोला तो माज ने तुरंत जवाब दिया था। कुछ नहीं कहा तो कब कहोगे? जब इस सोनी कुड़ी के लिए कोई और पैगाम लेकर आएगा गधे। और इब्न ज़ियाद की जान में जान आई थी। आप भी ना भाई, वो खिस्साए हुए अंदाज में हंसने लगा। हमारे बच्चों की डिमांड कुछ नाजायज़ भी नहीं है। मेरा ख्याल है हमें इस मसले को संजीदा होकर सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मम्मा जान की बात पर दोनों कोर्स में बोले तो मम्मा ने उसकी मस्खरी पे ध्यान दिए बगैर जहांगीर को मुखातिब किया। बेटे, आप भी अपनी पसंद बता दो तो हमें बहुत सहूलियत हो जाएगी। कैसी पसंद? जहांगीर ने इस्तराब में मुब्तला होकर उनकी शक्ल देखी।
اس کے لیے یہ سوچ، یہ خیال ہی روح فساں تھا کہ اس کے دل کا راز کسی اور پہ آشکار ہو۔ الزام نہیں لگا رہی ہیں مما تم پر، جو اتنی بدحواس ہو گئے ہو جے۔ معاذ اس کا مذاق اڑانے لگا۔ مما نے اسے گھورا تھا۔ بیٹے، آپ کو اگر فیملی کی لڑکی سے شادی پر اعتراض ہے تو نو نو مما جان، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کہیں بھی میرے لیے جو چاہیں فیصلہ کر لیں۔ وہ بوکھلا کر بولا تھا تو معاذ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ یعنی شادی تمہارے بھی کرا ہی دیں؟ کیا بات ہے، ویسے فیملی میں ہی کہیں اٹکے ہوئے لگتے ہو تم بھی۔ معاذ کی شرارت پر چمکتی دلکش آنکھیں اس پر آ کر جم گئی تھیں۔ جہانگیر نے جواب نہیں دیا تو معاذ کو تب چڑھنے لگی۔ چھپا رہے ہو، وہ بھی ہم سے بچوں۔ چیلنج تو ہم بہت خوش اسلوبی سے قبول کرتے ہیں۔ نہ پتہ لگایا تو نام معاذ حسن نہیں۔ تم نے ڈاکٹر صاحب کو سمجھا ہوا کیا ہے؟ وہ کلس کر بڑبڑا رہا تھا۔ جہان نے اس کی آخری بات کو گرہ سے باندھا تھا۔ محتاط تو وہ پہلے بھی بہت تھا، مگر اس احتیاط کے دائرے کو اب اور بھی مضبوط کرنا تھا۔ بہرحال وہ ہرگز بھی اس بات سے کسی کی آگاہ ہی پسند نہیں کرتا تھا۔ سین چینج۔ رات پھیلی ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح، چاند نکلا ہے تجھے ڈھونڈنے پاگل کی طرح، خشک پتوں کی طرح لوگ اڑتے جاتے ہیں، سحر بھی اب تو نظر آتے ہیں جنگل کی طرح۔ اس کے کمرے میں آنے کے لیے معاذ نے کبھی دستک کا تکلف نہیں برتا تھا۔ اس وقت بھی وہ یوں ہی بند ہوئے دروازے کو دھکیل کر اندر آیا تو دھیمے سروں میں بجتا میوزک اور مغنیہ کی پرسوز آواز نے ایک لمحے کو اسے جکڑ لیا تھا۔ کمرہ نیم تاریک تھا اور جہان کارپیٹ پر ڈھیر سارے کشنز میں سر دیے ساکن لیٹا ہوا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور آگے بڑھ آیا۔ پھر خیالوں میں تیرے کرب کی خوشبو جاگی، پھر برسنے لگی آنکھیں میرے بادل کی طرح، بے وفاؤں سے وفا کرتے گزری ہے حیات، میں برستا رہا ویرانوں میں بادل کی طرح۔ معاذ نے پہلے ڈیک کا سوئچ آف کیا تھا، پھر اس کے سر کو ڈھانپے ہوئے کشن کو کھینچا اور دھپ سے اس کے مقابل گرا۔ اداس ہو؟ معاذ نے اس کی سرخ ہو کر دکھتی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ بلو جینز، آف وائٹ ہاف سلیو شرٹ میں وہ بکھرے ہوئے بالوں اور ہلکی بڑی شیو کے ساتھ گھریلو حولیے میں بھی غضب ڈھا رہا تھا۔ نہیں تو وہ صاف مکر گیا۔ یہ المیہ شاعری، نیم اندھیرا کمرہ، ہر حرکت تو عاشقوں والی ہے۔ یار کچھ تھک گیا تھا، ریلیکس کرنے کو لیٹا تھا، اس نے پھر ٹال دیا۔ معاذ نے دھیان سے اسے دیکھا، البتہ مزید کریدی نہیں کی۔ پاپا کا سیل بھی نوٹ رسپونڈنگ ہے، آفس میں بھی نہیں تھے۔ ہاں چاچو کسی گاؤں گئے ہیں۔ گاؤں میں؟ معاذ نے تحقیر امیز نظروں سے اسے دیکھا تھا تو ذہان کھڑا ہوا اور ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہاں ان کے کوئی عزیز ہیں، عیادت کے لیے گئے ہیں۔ تو سیل آف کرنے کی تاکید کیا بیمار صاحب نے کی تھی؟ وہ نخوت سے بولا تھا۔ جہانگیر کے ہونٹوں پہ لمحہ بھر کو مسکراہٹ سورج کی پہلی کرن کی طرح چمکی۔ تمہیں کچھ کام تھا ان سے؟ تو اور کیا یار، چیریٹی کے کچھ لوگ آ کر میرا سر کھا رہے تھے، میں نے پاپا کے آفس بھیج دیا مگر وہ ملے نہیں، تو تم پاپا جان کے پاس بھیج دیتے، یہ تو انہیں خود عقل برتنی چاہیے تھی نا، مگر میرے سر پہ سوار ہو گئے۔ اور تمہاری سیلری بھی اس بار مہینے کے وسط میں ہی اٹک گئی ہوگی۔ جہانگیر نے اسے چھیڑا تو اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ تو تم سمجھدار ہو۔ لالے آپ کا فون کب سے بج رہا ہے؟ زینب نے دستک دے کر اندر جھانکا، پھر اسے وہاں موجود پا کے اسے سیل تھمایا۔ اوہو، انہی صاحب کا فون ہے، میں نہیں سن رہا۔ معاذ کھول کر رہ گیا۔ جہانگیر نے آنکھ نکال کر اسے دیکھا۔ بری بات معاذ، کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرتے، تم انہیں پاپا جان یا پھر میرا نمبر دے دو۔ معاذ نے برا سا منہ بنایا اور کال پک کرنے سے قبل زینب کو مخاطب کیا، زینی مجھے چائے بنا کر لا دو، اور خود سیل فون سمیت باہر چلا گیا۔ زینب نے گردن موڑ کر جہانگیر کو دیکھا جو رخ پھیرے جھک کر تمام کوشنز اٹھا کر صوفے پر جمانے میں مصروف تھا، یعنی اس سے مکمل طور پر اجنبیات برت رہا تھا۔ جی آپ چائے لیں گے؟ زینب نے باہر نکلنے سے قبل اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ خفیف سا چونکا تھا۔ اگر زحمت نہ ہو تو؟ زینب کلس سی گئی۔ آپ اپنوں کے بیچ رہ کر اتنے فارمل کیوں ہیں جی؟ ایک بات یاد رکھیے گا، فاصلے سمیٹنے سے ہی گھٹائے جاتے ہیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، پلٹ کر چلی گئی، جبکہ جہانگیر اس کی بات کو ہزار مفہوم پہنا کر سوچتا اور پھر مسکراتا رہا تھا۔ سین چینج۔ کراچی کے نسبتاً یہاں نواب شاہ کا موسم بہت سرد تھا۔ وہ کل شام یہاں پہنچے تو اس ویران نظر آنے والی حویلی کے ایک کمرے میں
منیب الرحمان کی طبیعت کچھ اور بھی بگڑ گئی تھی۔ انہیں روبرو پا کے کتنی دیر تو انہیں جیسے اپنی بصارتوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا، پھر انہیں گلے لگا کر وہ کتنی دیر گھٹ گھٹ کر روتے رہے۔ آپ میری آخری امید ہو بیٹے، جبھی ان آخری لمحات میں آپ کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں۔ خاصی تاخیر سے ان کی حالت سنبھلی تو انہوں نے اصل مدعا بیان کیا۔ آپ کھل کر بات کریں انکل، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر ہے۔ وہ بہت الجھے تھے، جبھی ان کے ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا تھا، پرنیا سے ملے ہونا میری پوتی ہے۔ جی جی ماشاءاللہ، بہت پیاری بچی ہے۔ آپ جانتے ہو نا بیٹے، اس دنیا میں اس کا خدا کے بعد میں واحد سہارا ہوں، مگر اب مرنے سے پہلے اس کی بے آسرگی مجھے خوف اور پریشانی میں مبتلا کر رہی ہے۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا انکل، پریشان مت ہوں۔ وقت خشک ریت کی طرح بند مٹھی سے بھی سرک رہا ہے پتر۔ میں چاہتا ہوں پرنیا۔ ان کی زبان جھجک کر اٹک گئی اور احسان شاہ ان کی انکہی بات کا مفہوم لمحے میں سمجھ گئے تھے۔ آپ کسی قسم کی فکر مت کریں انکل، پرنیا بیٹی ہے ہماری، ہمارے ساتھ رہے گی انشاءاللہ۔ آپ اسے اپنے ساتھ لے جانا بیٹا، اور کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر اس کا عقیدہ کر دینا۔ میں تمہارا یہ احسان انکل کیسی بیگانوں والی باتیں کر رہے ہیں؟ اس میں احسان کی کیا بات ہے؟ پرنیا بیٹی ہے ہماری، مناسب رشتے تو موجود ہیں۔ میں آپ کی تسلی کی خاطر کل ہی اس کے نکاح کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ اسے ہی لمحوں میں بڑے بڑے فیصلے کرنے والے تھے۔ آپ سچ کہہ رہے ہو بیٹے، اگر ایسا ہو جائے تو میں اپنے بیٹے کی نظروں میں سرخرو ہو جاؤں گا۔ منیب الرحمان شدت جذبات سے رو پڑے تھے تو احسان شاہ نے ان کے ہاتھ آہستگی سے تھام لیے۔ پرنیا جیسی بچی اگر ہمارے گھر میں اپنی وجود کی روشنی پھیلائے گی تو اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی کی بات ہو سکتی ہے۔ خدا تمہارا بھلا کرے میرے بچے، اس نیکی کا اجر عظیم عطا کر فرمائے آمین۔ وہ اتنے مشکور ہوئے تھے کہ حد نہیں تھی۔ اور اب احسان شاہ ٹیرس پر سگریٹ کی کش لیتے ہوئے ٹہل رہے تھے۔ جہانگیر کے لیے انہوں نے ہمیشہ زینب کو سوچا تھا۔ زیاد ابھی زیر تعلیم تھا، لے دے کر معاذ حسن رہ جاتا تھا، اور وہی مناسب تھا ان کے خیال میں۔ برخوردار کو شادی کا شوق بھی بہت ہے، چلو اسی بہانے سنی گئی، ورنہ ہم تو کسی طرح بھی جہان سے پہلے نہ کرتے۔ انہوں نے تصور میں پرنیا کو معاذ کے پہلو میں کھڑے کر کے دیکھا اور مسکرا دیے۔ پرفیکٹ کپل، انہوں نے خود کو داد دی تھی اور سیل فون نکال کر معاذ حسن کا نمبر ڈائل کرنے لگے تھے۔ یہیں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ شروعات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔